अस्सलाम वालेकुम, एबी न्यूज़ के साथ मैं हूं अली हारून। है हुकूमत की जानिब से कौमी असम्बली में पेश करदा इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल ऐवान ज़ीनी की कायमा कमेटी से मंजूर कर लिया गया। कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर के इजलास में वज़ीर क़ानून ने और अली मोहम्मद खान में के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। आज़म रिटायर्ड के बोलने पर अली मोहम्मद खान ने कहा, यह प्राइवेट मेंबर बिल है, आप रेगुलेट ना करें। आपने बीच में बोलना शुरू कर दिया है, आप इनकी वकालत नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ बोले, अगर मैं राज़ी हूँगा तो मैं इनकी वकालत करूँगा, आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। अली मोहम्मद खान ने कहा, आपको भी बिलडोज करने का कोई हक नहीं है। पीटीआई ने इंतखाबात तरमीमी बिल को तौहीन अदालत और पार्लियामेंट पर हमला करार देकर एहतजाज का ऐलान कर दिया। अली मोहम्मद खान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक जमात के हक में आता तो आपकी अपील में जाएंगे, आप वो कानून कैसे तब्दील कर सकते हैं। जो कानून बनाते हैं लेजिस्लेटर, पार्लियामेंट में आप लेजिस्लेशन करते हैं ना, बतौर एक कानून के अदना तालिब इल्म के और एक सियासी कारकुन के, ये एहतजाज आज किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक जमात के हक में आता है, ज़ाहिर हमारी जमात के हक में आता है। आप उस पर अपील में जाइए, आप उस पर रिव्यू में जाइए, आप उस फैसले के खिलाफ वो कानून कैसे चेंज कर सकते हैं जिस कानून की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। इसका मतलब ये हो गया कि आज से हुकूमत इस चीज़ को रिवाज दे रही है कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई केस हार जाए ना, आप अपील में ना जाएं, आप पार्लियामेंट में आएँ और कानून साजी के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रिवर्स करें। ये एक बहुत काला कानून ही बनाने जा रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तहरीक इंसाफ थी और तहरीक इंसाफ है, इसका मतलब है कि इलेक्शन वाले दिन तहरीक इंसाफ थी। आपने कौम से इतना बड़ा धोखा क्यों किया कि एक जमात मौजूद थी लेकिन उसका बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान नहीं था, तो पीटीआई का उम्मीदवार किस तरह तहरीक इंसाफ में शामिल होता। वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी कहते हैं, खालिद महमूद सिद्दीकी ने चंद रोज़ पहले IPPs के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तमाम सूरत हाल से आगाह किया है। IPPs के हवाले से जो हिकमत अमली बन रखी है, हुकूमत इसमें MQM के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इशू है कि सियासी सूरत में कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर लोगों को परेशानी की ज़रूरत है। गवर्नमेंट स्टेबल है और अल्लाह ताला निजात, इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल जिस तरीके से सारी टीम काम कर रही है, प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं, हम इसी तरह इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे। तो आपका नाम लेकर कहते हैं कि उनसे मुज़ाकरात, उनसे कोई किस हवाले से क्या ये तो अल्लाह को पता है किससे मुज़ाकरात करेंगे, किससे नहीं। और आपको बताएं, हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल हो चुका। मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी नतीजा खेज नहीं हो सका है। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच की कमिश्नर रावलपिंडी के दफ्तर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब कमेटी नहीं चलेगी, कमेटी में से कमेटी निकलेगी तो फिर कमेटी चौक ही निकलेगा। अब कमेटी नहीं चलेगी। पेट्रोलियम मसनूआत और ज़राअत पर रिलीफ दिया जाए, अगर हुकूमत की गैर संजीदगी नज़र आए तो हम मुज़ाकरात से साइड पर हो जाएंगे। हुकूमती कमेटी ने वक्त लिया है, ये धरना जारी रखा जाएगा। लोग सख्त धूप में भी, बारिश में भी और हबस में भी बिल्कुल अपने कौमी मकासद के लिए, कौमी एजेंडे के लिए धरने में मौजूद हैं। जमात इस्लामी ने अपने पार्टी एजेंडे की बजाय कौमी एजेंडे को तरजीह दी है, लेकिन हमने उनसे यही बात की कि भी अब ये कमेटी दर कमेटी नहीं, जो कमेटियां बन गई हैं उन्हीं का इजलास होना चाहिए। पैदावारी लागत बढ़ रही है, सनत का पहिया जाम हो गया है, पेट्रोल की कीमतों को कम करें, फिर वो जब चाहेंगे हम उनके साथ मीटिंग करेंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम कहते हैं, हुकूमत चाहती है जमात इस्लामी के मामलात खुश असलूबी के साथ हल हो सकें। आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। चाहते हैं बिजली और पेट्रोल की कीमतें कम हों। हमारे पास जितने वसाइल मौजूद हैं इनका भरपूर इस्तेमाल करें। तारिक फजल चौधरी ने कहा, 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। हुकूमती वज़रा बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं। ख़त्म होना चाहिए धरना और एक पॉजिटिव मैसेज के साथ ख़त्म होनी चाहिए, और उनके भी वही जज्बात थे। हम भी चाहते हो कि बिजली सस्ती हो, गैस सस्ता हो, पेट्रोल सस्ते हो, लोगों की तनख्वाहें ज़्यादा हो, टैक्सेशन नहीं हो, कि हम अपने इस दायरे कार में रहते हुए कोई बेहतरी ला सकते हैं तो हम ज़रूर लाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद रखते हैं कि मस्बत नताए सामने आएंगे। हमारे साथ जितने रिसोर्सेज और वसाइल हैं, इसमें जितना कुछ कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला करके रहेंगे। जो बिजली के बिल बढ़े हैं तो इसमें 200 यूनिट तक के सार्फिन को ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर साहब 50 अरब रुपए की ग्रांट से उन्हें रिलीफ दे चुके हैं और उनके बिल नहीं बढ़ाए गए। काबीना के वज़रा वो तनख्वाह नहीं ले रहे, बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं।
اسلام آباد کے انتخابی حلقوں میں مبینہ دھاندلی کے خلاف پی ٹی آئی امیدواران کی دائر اپیلوں پر سماعت ہوئی ہے۔ الیکشن ٹریبونل نے پی ٹی آئی کے امیدواران کی درخواست پر سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دی ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے درخواستوں پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران جسٹس طارق محمود جہانگیری نے استفسار کیا کہ ہاں جی کیا ہوا ہے، جس پر وکیل درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ بینچ نمبر 1 نے ابھی آرڈر نہیں کیا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ اسٹے آرڈر کہاں ہے دکھائیں ذرا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے وکیل درخواست گزار سے استفسار کیا کہ کیا آپ کے ایک ہی طرح کے کیسز ہیں۔ وکیل شعیب شاہین نے عدالت کو بتایا کہ نہیں ہمارے کیسز تھوڑے مختلف ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ریمارکس دیے کہ بینچ 1 کی جانب سے ٹریبونل کو محدود کیا گیا، کیس کی سماعت چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دی گئی۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں۔ گجرات میں ایم این اے حاجی امتیاز احمد کے ساتھیوں نے اینٹی کرپشن ٹیم پر حملہ کیا ہے۔ ملزمان اینٹی کرپشن ٹیم پر فائرنگ کر کے زیر حراست ایم این اے حاجی امتیاز احمد کو زبردستی چھڑوا کر فرار ہو گئے۔ ایم این اے حاجی امتیاز احمد کرپشن کے الزامات پر اینٹی کرپشن گجرانوالہ میں ریمانڈ پر تھے۔ اینٹی کرپشن ٹیم حاجی امتیاز احمد کو برائے تفتیش منڈی بہاؤدین لے کر گئی تھی۔ منڈی بہاؤدین سے واپسی پر ملزمان اینٹی کرپشن ٹیم پر نیو شادی وال روڈ پر حملہ کیا۔ پولیس نے زیر حراست ملزم کو فائرنگ کر کے زبردستی چھٹوانے کے الزامات پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ توشہ خانہ کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشر بی بی کی گرفتاری کے خلاف درخواستیں نیا بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے 25 جولائی کو چیف جسٹس عامر فاروق کے کیس سننے پر اعتراض کیا گیا۔ 25 جولائی کو چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سمن رفت امتیاز نے سماعت کی تھی۔ جسٹس سمن رفت امتیاز تعطیلات کے باعث دستیاب نہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر سماعت کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشر بی بی نے توشہ خانہ کیس میں گرفتاری چیلنج کر رکھی ہے۔ جے یو آئی نے حماس سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر قومی اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی ہے۔ قرارداد جے یو آئی سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری نے اور جے یو آئی کے دیگر پارلیمنٹرینز کی طرف سے جمع کرائی گئی۔ قرارداد کے مطابق امت مسلمہ ایک عظیم انقلابی رہنما اور مجاہد سے محروم ہو گئی۔ اسماعیل ہنیہ نے قضیہ فلسطین کو عالمی سطح پر اجاگر کیا اور اسرائیل کے غاصبانہ کردار کو دنیا کے سامنے رکھا۔ یہ ایوان اسماعیل ہنیہ پر ہونے والے حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں اللہ کا شیر سرخرو ہوا، اسرائیل کو اس ظلم کی قیمت چکانا ہوگی۔ راولپنڈی میں جاری احتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کا قیام ہجرت اور شہادت اللہ کے لیے تھی۔ دنیا کی ظالم ترین طاقتوں کا بے جگری سے مقابلہ کیا، پہلے اپنے خاندان کو راہ خدا میں قربان کیا، پھر خود بھی جنت کا مسافر بن گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی اقدام نے اس پورے خطے کو نئی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ صاف نظر آ رہا کہ جنگ اب غزہ تک محدود نہیں رہے گی بلکہ ایک نئی صف بندی ہوگی۔ کچھ دن سابق وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ انہیں اسرائیل نے دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تہران میں ہٹ کر کے شہید کر دیا ہے۔ اسماعیل ہنیہ وہ مزاحمتی کردار ہے کہ جس نے اپنے پورے خاندان کو اس تحریک میں جھونک دیا، جس حق کو اس نے خود تسلیم کیا۔ ابھی کچھ دن پہلے ان کے 2 بیٹوں اور پوتوں کو 3 پوتوں کو شہید کیا گیا تھا، پھر ان کی ہمشیرہ کو شہید کیا گیا، اور آج بزدل دشمن نے انہیں نشانہ بنایا ہے۔ دیکھیں اسرائیل شکست کھا چکا ہے، کسی ریگولر آرمی کے ذریعے سے شکست نہیں کھائی، اس نے حماس کے ذریعے سے کھائی ہے۔ اب وہ حماس سے نہیں لڑ پا رہا بلکہ وہ جو سویلینز ہیں ان پہ بمباری کرتا ہے، وہ اپنا بدلہ عام انسانوں سے لے رہا ہے، مظلوموں سے لے رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں متحدہ عرب امارات میں پاکستانی سفیر فیصل ترمذی کی زید یونیورسٹی کے طلباء وفد سے ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستانی سفیر نے ملک کو اقتصادی اور سیاحتی مرکز میں تبدیل کرنے میں مرحوم شیخ زید بن سلطان ال نہیان سمیت متحدہ عرب امارات کی قیادت کے وژن کی تعریف کی۔ فیصل نیاز ترمذی نے پاکستانی سفارت خانے میں طلباء کے وفد کا خیر مقدم کیا۔ پاکستانی سفیر نے شیخ زید کی پاکستان کے ساتھ گہری محبت کا ذکر کیا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مضبوط سیاسی اور اقتصادی تعلقات پر زور دیتے ہوئے پاکستانی سفیر نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان کثیر الجہتی مضبوط تعلقات قائم ہیں۔ اور اب کچھ بات کریں موسم کے حوالے سے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بوندا باندی کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ شہر میں گزشتہ روز ہونے والی بارش سے جہاں موسم خوشگوار ہوا تو سمندری ہوائیں بند ہونے اور
ہوا میں نمی کے زائد تناسب کے باعث کچھ علاقوں میں ہبس اور گرمی کا بھی راج رہا۔ محکمہ موسمیات نے 5 اگست سے مونسون کے اور سپیل کی پیش گوئی کی ہے۔ مزید کراچی سے عابدہ خان کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ مونسون کے تیسرے سپیل کی کراچی میں انٹری، کہیں ہلکی بارش ہوئی تو کہیں بادل جم کر برسے۔ صبح سویرے بھی شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا سلسلہ جاری رہا۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کے مطابق 5 اگست سے بارش کا ایک اور سپیل کراچی پر اثر انداز ہوگا۔ وقت سے امکان ہے، کبھی لائٹ رین اور کسی جگہ پر ماڈریٹ شاورز تھوڑی دیر کے لیے، اس طرح سے انٹرمیٹنٹ لائٹ ٹو ماڈریٹ شاورز دن میں رہیں گے۔ کراچی کے کچھ علاقوں میں آج صبح سے ہی ہبس اور گرمی کا راج رہا۔ شہری اچھی بارش اور گرمی ختم ہونے کی دعائیں کرتے رہے۔ بارش ہوتے ہوئے بھی گرمی کم ابھی تک نہیں ہوئی ہے، ابھی تک ہبس کا وہی ماحول ہے، اتنا ہی ہبس سے کوئی گرمی میں کمی نہیں آئی ہے۔ کراچی میں کہیں تیز بارش ہو رہی ہے، کہیں بوندا باندی ہو رہی ہے، کہیں بالکل دھوپ نکلی ہوئی ہے، تو اللہ پاک ایسا کرے کہ پوری کراچی میں ایک دفعہ بارش ہو جائے تاکہ موسم صحیح ہو جائے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں جہاں آج ہونے والی بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہوا، تو وہیں کراچی کے کچھ علاقے سمندری ہوائیں بند ہونے کے سبب ہبس اور گرمی کے زیر اثر رہے۔ کیمرامین عارف رضا کے ساتھ عابدہ خان، ABN نیوز کراچی۔ مزید آپ کو آگاہ کریں، LPG کی فی کلو قیمت میں 2.28 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اوکرا نے LPG سلنڈرز کی اگست کے لیے قیمتوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اوکرا کے نوٹیفیکیشن کے مطابق جولائی کی نسبت اگست میں LPG 2.28 روپے فی کلو مہنگی کی گئی۔ قیمت میں اضافے کے باعث LPG گھریلو سلنڈر 26.90 روپے مہنگا ہو گیا ہے۔ LPG گھریلو سلنڈر کی قیمت 2,796 روپے 56 پیسے ہو گئی ہے۔